अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफ़ीक और आप देख रहे हैं ओपिनियन HD। आज के व्लॉग में बड़ी अहम स्टोरी लेकर आया हूं आपके सामने, और वो स्टोरी है आज़ाद कश्मीर के जो बिजली के बिल हैं वो आइंदा आपके कितने आएंगे, कितने टैक्सेस माफ़ होंगे। वो टैक्सेस जो हैं वो पहले आज़ाद कश्मीर हुकूमत लेती रही या फेडरल गवर्नमेंट के पास जाते थे, ये भी मैं आज आपके सामने ये बात रखूँगा। हुकूमत ने जो इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके कमिश्नर से तजावीज़ मांग ली हैं टैक्सेस की एडजस्टमेंट के हवाले से एक मकतूब के ज़रिए। और आपको ये भी बताऊं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने बाकायदा तौर पर 1 जुलाई से जो एक्ट आया पाकिस्तान के अंदर फेडरल फाइनेंस एक्ट, उसमें तरमीम करके जो है मंजूरी दे दी है इस बात की कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो बिजली ख़रीदेगी उससे इस्तिस्ना होगा मुकम्मल तौर पर उस बिजली की ख़रीदारी पे जो टैक्सेस माजी में भी फेडरल गवर्नमेंट वसूल नहीं करती थी, लेकिन आज़ाद कश्मीर हुकूमत बिलों पे टैक्स आयद कर देती थी। ये क्या स्टोरी थी, इस पे बात होगी। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने ताहाल जो फेडरल फाइनेंस एक्ट है जो जिसकी मंजूरी पाकिस्तान की नेशनल असम्बली ने दी, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए थे, वो एक्ट जो है वो आज़ाद कश्मीर में अडॉप्ट नहीं हुआ। सिर्फ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की हद तक उसको अडॉप्ट किया गया है। बिजली के बिलों पे जो टैक्सेस इकट्ठे होते थे उससे हुकूमत की जो आमदन है, रेवेन्यू है, उसको कितना फ़र्क पड़ेगा, इस पे बात होगी। और आज़ाद कश्मीर हुकूमत इन दिनों में क्या कर रही है, वज़ीर आज़म कश्मीर हाउस में बैठे हुए हैं, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, इस पे बात होगी। मैं शुरू करता हूं जी, आपको बताता हूं कि एक नोटिफिकेशन मंजर आम पे आया है कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जो इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कमिश्नर हैं उनसे तजावीज़ मांगी हैं कि जो टैक्सेस जो नए रेट आए हैं आज़ाद कश्मीर में बिजली के 3 रुपये और 5 रुपये यूनिट वाले, इस पर टैक्सेस की क्या शरह होगी। अब माजी में ये होता था कि जो 25,000 के ऊपर जब बिजली का बिल आता था कमर्शियल या डोमेस्टिक, तो उसके ऊपर जो है वो इनकम टैक्स आयद हो जाता था। इसके अलावा एजुकेशन सेस वसूल किया जाता था। सेल्स टैक्स भी आज़ाद कश्मीर के जो कंज्यूमर हैं उनसे आज़ाद कश्मीर हुकूमत वसूल किया करती थी। कहा यह जाता था कि फेडरल गवर्नमेंट ये टैक्सेस लेती है। जो इस्तिस्ना अब जिसको तरमीम करके वफाकी हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को दिया है कि जितनी बिजली भी आज़ाद कश्मीर हुकूमत मुख्तलिफ सोर्सेज से ख़रीदेगी या जो बिजली की तकसीम कार कंपनियां हैं जैसे आइस्को है और गैपको है या दीगर जो ज़राए हैं, उनसे जो बिजली ख़रीदी जाएगी उस पर जो टैक्सेस माजी में भी नहीं लेती थी फेडरल गवर्नमेंट। वो क्या था कि एक अंडरस्टैंडिंग थी जो मामला बाद में वहाँ की आला अदलिया के सामने रखा गया FBR में इशू बनने के बाद। वो अंडरस्टैंडिंग थी कि इनके माबैन आज़ाद कश्मीर हुकूमत, वापडा और फेडरल गवर्नमेंट के माबैन एक अंडरस्टैंडिंग थी कि हम ये टैक्सेस नहीं लेंगे। 2 रुपये 59 पैसे एक अरसा तक जो है वो टैरिफ चलता रहा आज़ाद कश्मीर हुकूमत वो बिजली ख़रीद के, जो तकरीबन 2022 में वो टैरिफ जो है वो 23 रुपये फ़ी यूनिट तक गया था। उससे पहले तक 20 साल तक उस टैरिफ की जो कमेटी थी उसका इजलास ही नहीं हुआ था। हाँ, 2023 में 2000 में आखिरी इजलास हुआ था उस कमेटी का जिसने 2 रुपये 59 पैसे की मंजूरी दी थी फ़ी यूनिट जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत को देनी थी फेडरल के अदारों की तरफ से या बिजली की तकसीम कार कंपनियों की तरफ से। तो लेकिन वो अंडरस्टैंडिंग थी, कानून नहीं था। तो कोर्ट की डायरेक्शन के बाद अब वफाकी हुकूमत ने तरमीम कर ली है। अब इस्तिस्ना दे दिया गया आज़ाद कश्मीर हुकूमत को बिजली की जो यूनिट्स है उस पर किसी किस्म का जो सेल्स टैक्स है उस जो है उस पर इस्तिस्ना मिल चुका है। अब ये जो टैक्सेस थे, ये कहानी आपको बताता हूँ कि ये क्या थे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत है जो वो जो है वो टैक्सेस आज़ाद कश्मीर की आवाम से इकट्ठा करती थी। तकरीबन 15 अरब रुपया हर साल जो है वो बिजली एक मुनाफा बख्श कारोबार था AJ के गवर्नमेंट के लिए। तो AJ के गवर्नमेंट तकरीबन 15 अरब रुपया बचाती थी हर साल इस बिजली को फ़रोख्त करके अपने शहरियों से टैक्सेस लगा के भी, जो वो टैक्सेस जो फेडरल गवर्नमेंट के पास नहीं जाते थे। अब चूंकि बिजली का रेट भी कम हो गया है, अब आने वाले बिलों के लिए तजावीज़ मांगी गई हैं। अब आपको ये बताऊं कि ये जो सेल्स टैक्स में वहाँ पे सेल्स टैक्स एक्ट में तरमीम की गई है
ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ استثنا مل گیا. اب جو سال سے 3 سے 4 ارب روپیہ ہر سال, کبھی 3.5 ارب ہوتا تھا, کبھی زیادہ ہو جاتا تھا, جو صرف ٹیکسز کی مد میں براہ راست جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس جاتا تھا, یعنی ریاست کے پاس جاتا تھا. محکمہ برقیات کے پاس جو جرمانے ہوتے تھے یا دیگر جو کچھ ٹیکسز تھے وہ محکمہ برقیات کے اکاؤنٹ میں بھی جاتے تھے. 3 سے 4 ارب روپیہ یہ ہوتا تھا جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کو ملتا تھا. اب آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو گزشتہ مالی سال تھا اس میں جو یہ ٹیکسز تھے, جو 3 ٹیکسز تھے, سیلز ٹیکس, ایجوکیشن سیس, انکم ٹیکس, یہ 3 ارب 57 کروڑ روپیہ صرف یہ ٹیکسز جمع ہوئے تھے آزاد کشمیر کے عوام سے محکمہ ان لینڈ ریونیو کو. اس کے بعد چونکہ گزشتہ برس کا جو مالی سال تھا اس سے گزشتہ برس کی میں نے بات کی, اس میں یہ ہوا کہ بجلی کے بلوں کی تحریک آ گئی, لوگوں نے بجلی کے بل جمع کروانے چھوڑ دیے, تو اپریل تک 2 ارب 66 کروڑ روپے کے ٹیکسز جمع ہوئے. ابھی چونکہ بجلی کے بل اس طرح سے ریگولر جمع نہیں ہو پا رہے ہیں, وہ ٹیکس کا جو نظام تھا وہ دھرم بھرم ہو گیا, وہ اس طرح سے جمع نہیں ہو پایا. اب جو اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹیکسز تھے جو سالانہ 3.3 ارب 57 کروڑ بھی ہوا کرتے تھے جمع, اب یہ 20 سے 30 کروڑ روپے تک محدود ہونے کا جو ہے نا وہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. یہ ریاست کی حکومت کا ایک بڑا ریونیو تھا, الیکٹریسٹی اس سے اکٹھا ہوتا تھا. اب یہ ریونیو ٹارگٹ متاثر ہوتا اور نظر آ رہا ہے, بلکہ متاثر ہو جائے گا, چونکہ بجلی سستی ہو گئی ہے, بجلی کے بل کم آئیں گے, ان پہ ٹیکسز کی شرح بھی کم ہوگی. اب نئے ٹیکسز عائد کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے, لیکن جو ٹیکسز انتہائی کم ہوں گے. اب آگے آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ ریونیو تو ہر سال بڑھتا تھا, ٹارگٹ ہوتا تھا محکمہ برقیات کا بھی کہ ہم نے اس سال اتنا ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے. تو اب یہ بھی تھا, آزاد کشمیر حکومت تھی نا جو وہ وفاقی اداروں سے 6 ارب روپے کی بجلی خرید کر نا تقریباً 20 ارب سے زائد میں فروخت کرتی تھی, تو باقی بچت ہوتی تھی. اخراجات نکال کے ڈپارٹمنٹل اخراجات 1.5 ارب روپے وہ نکال دیں آپ. اب جو ہیں وہ مقامی اور جو قومی سطح کے اداروں سے 2 ارب یونٹس خریدے جاتے تھے, جن میں سے آپ حیران رہ جائیں گے کہ 70 کروڑ یونٹس ہیں جو وہ لائن لاسز شو کر دیے جاتے تھے. بجلی کی بہت بڑی چوری ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر, 70 کروڑ یونٹس لائن لاسز جو بلوچستان سے بھی جو ہے وہ زائد ہیں, چائنا سے زائد ہیں, انڈیا سے زائد ہیں, اور KPK کے چند علاقوں سے کم ہیں, لیکن لائن لاسز 70 کروڑ یونٹس نہیں ہوتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق 30 سے 40 کروڑ یونٹس جو ہیں وہ لائن لاسز میں ڈالے جا سکتے ہیں. اب 70 کروڑ یونٹس کی جو وہ کاسٹ قیمت پرائس اگر ہم نکالیں تو وہ 1 ارب سے اوپر جاتی ہے, یعنی ریاست کے اندر 1 ارب روپے کی بجلی ہر سال جو ہے وہ اس میں سے کروڑوں روپے کی چوری کروا دی جاتی ہے, جو محکمہ چوری کرواتا ہے ساز باز کر کے. تو باقی جو ہے وہ لائن لاسز میں بھی جاتی ہوگی کسی حد تک, تو اس کو سارا مکس اپ کر دیا جاتا ہے, کچھ سرکاری اداروں کے کھاتوں میں بھی ڈال دی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ادھر چل گئی ہے. اس پہ بھی گورنمنٹ نے شروع میں کچھ سٹیپس لیے تھے کہ اس کو ٹھیک کریں گے اس نظام کو, تو اب دیکھیے اس پہ کیا ہوتا ہے. تو یہ جو لائن لاسز کی شرح ہے وہ 38% ہے آزاد جموں کشمیر کے اندر. تو اب بہت بڑا جو ریونیو ہے وہ ریاست کا جو ہے وہ اس پہ کٹ لگتا اور نظر آ رہا ہے, کٹ لگ جائے گا, یعنی 3.5 ارب روپیہ سال کا ٹیکس کو کٹ لگ جائے گا جو بجلی کے بلوں سے ریاست کو براہ راست آتا تھا. باقی محکمہ برقیات کو بھی جاتا تھا, بچت بھی تھی, بجلی مہنگی فروخت ہوتی تھی نا, 2 روپے 59 پیسے, بعد میں 22 روپے یونٹ بھی آئی کچھ عرصہ, تو وہ بھی کہاں تک فروخت ہوتی رہی ٹیکسز لگا کے. تو اب یہ سلسلہ بند ہو رہا ہے, اس پہ گورنمنٹ نے تجاویز مانگ لی ہیں. دوسری طرف جو فیڈرل گورنمنٹ نے فائنانس ایکٹ لایا ہے, جو اس میں انہوں نے تو بڑے ٹیکسز لگا دیے ہیں. پراپرٹی پہ ٹیکس ہے, پراپرٹی سیل پرچیز پہ ٹیکسز ہیں, نان فائلر ٹریول نہیں کر سکتا باہر, یعنی وہاں پہ ٹیکس نیٹ کو IMF کے دباؤ کے بعد بڑھایا جا رہا ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکس ریونیو بڑھے. آزاد کشمیر حکومت نے صرف جو ماضی میں یہی ہوتا رہا کہ فیڈرل فائنانس بل تھا اس کو اڈاپٹ کر لیا جاتا تھا, اس دفعہ فیڈرل فائنانس بل کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا. اب صرف کیا گیا اس میں سے ایک چیز نکال لی گئی ہے, وہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں پہ جو ٹیکسز کی کٹوتی ہوگی.
اس کے علاوہ کسی قسم کا ٹیکس جو ہے وہ نہیں کاٹا جائے گا. تو ایک تو وہاں پہ انکریز ہوگی ٹیکسز کی کلیکشن کی ریشو. آزاد کشمیر حکومت نے اس کو وقتی روک رکھا ہے. یہ بھی جو ٹارگٹ ہے ٹیکسز کا وہ بھی اس سے نہیں بڑھے گا, ریاست کا ریونیو نہیں بڑھے گا. اس کو بلا شبہ اس کے باعث لوگوں کو سہولیات ضرور ہو سکتی ہیں. اب آتے ہیں جی اگلے موضوع کی طرف. آزاد کشمیر حکومت چونکہ مختلف باتیں چل رہی ہیں, ایک طرف نون لیگ کی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا تھا, تو اس کے بعد جو نون لیگ کے کچھ لوگ تھے وہ یہ چاہ رہے تھے گورنمنٹ سے الگ ہو جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اجلاس گزشتہ دنوں ہوا ہے, لیکن اس میں بھی چونکہ لوگوں کی اپنی اپنی خواہشات ہیں. وزیر اعظم جو ہیں وہ کشمیر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اب فیڈرل کی جو حالات ہیں وہ اس وقت اچانک ایک نئی سچویشن کریٹ ہوگی. جو عمران خان صاحب ہیں, بانی چیئرمین ہیں جو پی ٹی آئی کے, ان کے حوالے سے جو فیصلے آ رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں, وہاں پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کی تمام جو پاور شیئرنگ کرنے والی چیز جو نظام ہے ان کی توجہ پاکستان پر ہے. آزاد کشمیر اتنا سا ہے وہاں پہ, تو اس وقت آزاد کشمیر کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں ہے, اور پرائم منسٹر اپنا کام کر رہے ہیں. تو بیوروکریسی کے اندر تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں پرائم منسٹر, میری اطلاع ہے, تو لانی بھی چاہیے. تھوڑے سے ہارڈ سٹیپس اٹھانے کی ضرورت ہے اس وقت. میں کہا کرتا تھا بے رحمانہ احتساب چاہیے آزاد کشمیر کے اندر. گزشتہ دنوں میں نے چیئرمین احتساب بیورو جو ہیں مشتاق احمد جنجوعہ صاحب, ان کے ساتھ بھی نشست ہوئی تھی میری, تو خاصی چیزیں ڈسکس ہوئی تھیں. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے, لیکن ان دنوں میں وزیر اعظم جو ہیں وہ مختلف چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. آزاد کشمیر میں بیوروکریسی کے حوالے سے خاصے چینجز جو ہیں وہ وقت کی ضرورت ہیں, خاصی چینجز ہونی چاہیے, تو جو ابھی تک نہیں ہو پا رہی ہیں. کئی جگہوں پہ کئی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں, تو نظام ہے, دیکھیے اب اس پہ آگے کیا ہوتا ہے, کیا چلتا ہے. اسی کے ساتھ مجھے نئے ولاگ تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. You are watching Opinion HD.